بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اس سے سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے ایسا کراتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر گدھے کے جیسا نہ کر دیا جائے۔ حضرت علی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حال میں ہو، یعنی قیام کی حالت میں یا رکوع یا سجدے وغیرہ کی حالت میں ہو، تو آنے والے کو چاہیے کہ جو امام کر رہا ہو وہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کو آؤ، ہم سجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار مت کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پا لی۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے تو رکعت کی شرکت کے قائم مقام ہے، اور اگر صرف سجدے میں شرکت ہو سکے
تو اگرچہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کا پورا ثواب یقینی طور پر عطا فرمائیں گے، لیکن یہ سجدہ رکعت کے قائم مقام نہ ہو سکے گا، بلکہ وہ شمار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا یعنی برابر نہ کرے۔ حضرت طلق ابن علی حنفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی، ورنہ ظاہر ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص رکوع اور سجود کو قاعدے کے مطابق صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہی ان دونوں حدیثوں کی ہدایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو اور کوئی اپنی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ سجدے میں اعتدال کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سجدہ طمانینت کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سر زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا۔ اور بعض شارحین نے اعتدال کے حکم کا مطلب یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کو رہنا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کتے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے دی کہ اس کی شناعت اور قباحت اچھی طرح سامعین کے ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں اوپر اٹھاؤ۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیا کرتے تھے، یعنی پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ سکتی تھی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ 7 عضو 7 پارٹ زمین پر رکھے ہوں، پیشانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یہ 7 اعضاء جن کا حدیث میں ذکر ہے اعضائے سجود کہلاتے ہیں۔ سجدے میں ان کو زمین پر ٹکنا چاہیے۔ بعض آدمی سجدے میں جاتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو زمین کی مٹی سے بچائیں۔ یہ بات چونکہ سجدے کی غایت اور روح کے منافی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نہیں سمیٹنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس حکم کی تعمیل میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو۔ پھر جب آیت سبح اسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ عون ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح 3 دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک طرح کی کمی رہ جائے گی۔ کامل ادائیگی کے لیے کم از کم 3 دفعہ تسبیح کہنا ضروری ہے اور اس سے زیادہ کہنا اور بھی بہتر ہے۔ ہاں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنا لمبا نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث ہو۔ حضرت سعید ابن جبیر تابعی سے ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا اس نوجوان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رکوع اور سجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع اور سجود میں تقریباً 10 مرتبہ تسبیح کہتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھائے وہ کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ تسبیح پڑھا کرے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔